الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم۔ آج دل چاہتا ہے کربلا کے شہیدوں کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی محبت اور ان کی جانثاری اور ان کی قربانیاں جو انہوں نے راہ خدا میں انجام دی ہیں، جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، جن کے مقامات اور جن کی منزلتیں احادیث اور روایات میں کثرت سے آپ کو ملیں گی، جن کے مقامات کے سلسلے میں زیارتوں کے عظیم جملے جو ائمہ معصومین سے زیارت معصوم اور منقول ہیں، ان کے ذریعے سے ان کا ایسا عامقانہ اور گہرا تعارف کیا جا سکتا ہے اور جن کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن معمولاً ہماری زبانوں پر زیارت کے جملے تو ہوتے ہیں لیکن ان کی گہرائی میں ہم لوگ نہیں اتر پاتے۔ آج کا جوان اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتے ہیں، کربلا میں وہ جانثار اور وہ قربانیاں پیش کرنے والے کہ جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اصحاب سے بہتر اور باوفاتر ہم کو نہیں پتا کہ کوئی دوسرے اصحاب ہیں کہ نہیں، نہ ہمارے خاندان والوں سے بہتر اور نہ ہمارے اصحاب سے بہتر کوئی اصحاب نہیں ہے، جس کا جو نتیجہ نکالا ہے ہمارے علماء نے کہ امام حسین علیہ السلام گویا اصحاب کی ایک تاریخ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو اصحاب ہم کو ملے وہ نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، اس لیے کہ ان بزرگ شخصیتوں کے جو اصحاب ہیں ان کے کارنامے اور ان کے کردار تاریخ میں درج ہیں کہ جنہوں نے بہرحال بڑی جانفشانیاں کی، لیکن کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے پروانے تھے، جو ان کے متوالے تھے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے جوانوں کے سامنے ایک مختصر سی بحث لے کر کے آئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کا تعارف کرا سکیں۔ سب سے پہلے ان کی معرفت خود اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور کچھ قطرئی اس بھی کرا سمندر سے معرفت کے ہم کو بھی کچھ مل جائے اور ہم اپنے جوانوں اور اپنے بچوں تک کربلا والوں کا تعارف اور ان کی معرفت کو پیش کر سکیں۔ کربلا کے وہ چمکتے ہوئے ستارے جن کی تعداد جو مشہور ہے وہ 72 کی صورت میں ہے۔ کسی بزرگ کا جملہ ہے تو ان 72 کے کردار کو جب غیر مسلم نے دیکھا اور پڑھا تو اپنے انقلابوں کی نشانی جو انہوں نے بتائی اور جو اپنے انقلاب اور اپنی نہضت کا جو تعارف کرایا کہ ہم نے اس نہضت کو اور اپنے اس انقلاب کو کس آئینے میں دیکھ کر شروعات کی، تو انہوں نے کربلا کے 72 کا تذکرہ کیا۔ جانتے ہیں کہ گاندھی نے کربلا کہ اس 72 کے عدد کو لے کر کے گویا اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں جو آزادی کی جنگ کا آغاز کیا ہے، اس میں جو ہم کو درس ملا ہے، جس سے ہم نے درس اور عبرت لی ہے، وہ کربلا کے 72 وہ شہید اور وہ قربانیاں پیش کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم سب لوگ سب سے پہلے ان کربلا والوں کی خدمت میں زیارت کے چند جملے پیش کر کے ان کا تعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں
ہمارے معصوم جو پیش کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کس صورت سے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ یہ زیارت کے چند جملے ہیں کہ جب ہم کربلا کا رخ کر کے خطاب کرتے ہیں ان کو، تو جو ہم کو ہمارے معصوم امام نے ہم کو جو سکھایا اور بتایا کہ ان کی یہ نصرت دین الہی کی نصرت تھی، امام حسین کی خالی نصرت نہیں۔ کربلا والوں نے جو اپنی قربانیاں پیش کی وہ صرف امام حسین کی کہ ناصر نہیں تھے، بلکہ وہ رسول خدا کے ناصر تھے، دین خدا کی نصرت کرنے والے تھے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ناصر اور مددگار تھے۔ انہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مدد کی ہے، امام حسن علیہ السلام کی مدد کی ہے۔ اور اس کے بعد ان کے مرتبے اور مقام کو دیکھنے کے لیے اس جملے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اور گہرائی سے سوچا جا سکتا ہے۔ معصوم کی زبان پر جو جملے ہیں، بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ایک کربلا کے شہید ہوں تم پر، اور اس کے بعد فرماتے ہیں امام، طبتم، تم طیب الطاہر، وطابت الارض التي فيها دفنتم، اور وہ زمین طیب و طاہر ہو گئی کہ جس میں تم مدفون ہو۔ اور اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں فزتم، تم کامیاب ہو۔ امام معصوم کی زبان کسی کو اگر یہ خطاب مل جائے کہ تم کامیاب ہو تو واقعاً اس کی کامیابی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فزتم فوزا عظیما، تم کو عظیم کامیابی ملی ہے۔ اور اس کے بعد امام پھر خطاب کرتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ ہم کو بھی ہمراہی کا موقع مل جاتا اور ہم کو بھی سعادت ملتی۔ اور یہ سعادت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان کی قربانی کو پیش کرنا ہوا۔ تو کربلا والوں کے سلسلے میں ہماری یہ گفتگو کا آغاز جو ہوا ہے، انشاءاللہ ہر دن کربلا کے ایک شہید کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے شہادت کا جو مقام ہے اور جو شہادت کے سلسلے میں قرآن نے پیش کیا ہے، جس کی آیت کو میں نے سرنامہ سکن بنایا تھا، اسی آیت کی روشنی میں اگر کربلا والوں کے اوپر نگاہ ڈالی جائے تو انسان رہتی دنیا تک بولتا رہے، لیکن کربلا کی داستان اور کربلا کی حقیقت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، بلکہ نہیں، اس سے پہلے ایک آیت کی طرف آپ غور کریں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز زبان نہ کھولنا کہ ان کو تم مردہ کہہ دو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پھر دوسری آیت میں لہجہ بدل گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہاں حکم آیا کہ زبان مت کھولنا، یہاں فکروں پر پابندی لگ رہی ہے، سوچ کے اوپر حکم آ رہا ہے،
خبردار خبردار گمان بھی مت کرنا جو راہ خدا میں اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اور شہادت پیش کر دیتے ہیں، گمان مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق مل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس روشنی میں کربلا والوں کا مقام، ان کا درجہ اور ان کی منزلت کے سلسلے میں ابھی چند روز ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، تاکہ اس کے بعد جب ہم کربلا کے شہیدوں کے نام کے ساتھ آئیں گے تو ہمارے جوان، ہمارے بچوں کو پتہ لگ پائے گا کہ کیسے کیسے جانثار امام حسین علیہ السلام نے جمع کیے۔ صرف خاندان والے نہیں تھے، ایک قبیلے والے نہیں تھے، اصحاب رسول بھی تھے، قبیلے بنی اسد کے بھی تھے، نہ جانے کوفے کے لوگ تھے، ہر قبیلے کے لوگ جن میں اتنی صلاحیت تھی، معرفت تھی، ظرف تھا اور قربانی کا جذبہ تھا اور خلوص تھا راہ خدا میں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کربلا والوں میں کیسے کیسے چمکتے ہوئے ستارے تھے، جن کی چمک اور روشنی سے آج پوری دنیا انسانیت میں روشنی پائی جا رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس روشنی کو پوری طریقے سے اپنے کردار میں اپنا سکیں اور اس روشنی کے تمام جلوے ہم اپنے جوانوں اور بچوں اور اپنی نسلوں تک پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔